بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ العظیم۔ قادری روحانی شفا خانہ سے میں راشد جمال قادری رضوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر آیا۔ کیسے ہیں پیارے ناظرین؟ امید کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو شاداب اور آباد رکھے۔ آج میں آپ کے سامنے بندش کا ایک ایسا مضبوط، پاورفل، طاقتور، آزمودہ عمل لے کر حاضر آیا جو تقریباً میں اس کو مجھے خود بھی یاد نہیں کہ میں کتنے عرصے سے اس کو پڑھتا ہوں۔ یہ ہر طرح کی نگیٹیوٹی چیزوں سے حفاظت کرتا ہے۔ یہ عمل وہ عمل ہے جو ہر طرح کے جادو، جنات، اثرات بد، نظر بد اور بہت سارے معاملات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام، یہ کلام ہر معاملات سے حفاظت کرتا ہے۔ یوں سمجھے وہ لوگ جو اپنی دکانوں کو یہ چاہتے ہیں کہ بد اثرات سے، بد نظری سے بچ جائے اور ان کی دکانیں چلیں، تو ان کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ بہت سارے ایسے حضرات ہیں جو آج دکان اچھی کی ہیں، دوسرے دن جاتے ہیں تو ان کی گراہکی، ان کی سیل کم ہو جاتی ہے اور وہ پریشان ہوتے ہیں کہ آخر ایسا کیسے ہو گیا، کیا وجہ پڑی؟ کل تک سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا اور آج کیسے ایسا ہو گیا؟ اور پھر اس ایسے میں ان کی زندگیوں کے بہت سارے عرصے گزر جاتے ہیں۔ اگر وہ صحیح طور پر ان کی بندشیں نہ کھولی جائے، نہ ان کی بندشوں کو کاٹا جائے تو وہ پریشان رہتے ہیں۔ اور اللہ ماشاء اللہ اس فیلڈ میں جو علاج و معالجہ کی ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے، عاملین کی ایک جو کثیر تعداد ہے، ان میں سے بھی جو کام کرنے والے حضرات ہیں، صحیح طور پر جو کام کرنا جن کو آتا ہے وہ بہت چنندہ تعداد میں ہیں۔ بہت کم تعداد میں ایسے لوگ ملتے ہیں بڑی کھوج تلاش کے بعد کہ جو اس طرح کے صحیح طور پر علاج کرتے ہیں۔ وہ مائیں، وہ باپ بھی بہت پریشان ہیں کہ جن کی بیٹیاں عمر سے زیادہ حصے میں جا رہی ہیں۔ سب کچھ اچھا ہے، مکان اچھا ہے، نسل اچھی ہے، کردار اچھا ہے، سماج اچھا ہے، خاندان اچھا ہے، تعلیم بھی ہے، مگر اس کے باوجود بھی اپنی بچیوں کو، اپنے بیٹوں کو لے کر پریشان ہیں۔ ان کے رشتے کہیں منعقد نہیں ہو پا رہے ہیں۔ وہ لوگ بھی اس عمل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو جاب کرتے ہیں، جن کی فیکٹریاں چلتی ہے، جن کی کمپنیاں چلتی ہیں، وہ لوگ بھی اپنے جاب کو، اپنے فیکٹری کو ان بد اثرات سے محفوظ کر سکتے ہیں۔ اچھا، وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جیسے بہت سارے ایسے اشخاص آپ کی نظر کے سامنے بھی ہوں گے کہ بالکل صحیح و سالم ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں اور بہت اچھے ہوتے ہیں، ہر اعتبار سے اچھے ہوتے ہیں، کھانے پینے سے، رہنے سہنے سے، لیکن اچانک ان کی طبیعت میں انتشار ہوتا ہے، اچانک ان کی طبیعت میں گراؤ شروع ہوتا ہے اور ان کی صحت ڈھلنے لگتی ہے اور وہ پریشان ہوتے ہیں کہ صحت کے لیے وہ ہر چند کوشش بھی کرتے ہیں۔ ان کو سمجھ میں آیا کہ ہماری صحتیں گرنے لگی تو وہ کیا کرتے ہیں کہ دواؤں سے سہارا لیتے ہیں، واک شوق کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ صحیح طور پر صحت مند نہیں ہو پاتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات کہ بہت سارے ایسے لوگ مجھ سے ملتے ہیں کہ جو اپنے بچوں کی بڑی شکایت کرتے ہیں کہ میرا بچہ پڑھنے میں، بچی پڑھنے میں بہت اچھے تھے، مگر کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں میں کہ وہ دھیرے دھیرے پڑھائیوں سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں، ان کے دل پڑھائیوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم ان کو ٹیوشن بھی کراتے ہیں، ہم ان کو ہوم ورک بھی کراتے ہیں، ہم ان کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں، مگر وہ ہر کوشش کے باوجود بھی پڑھائی میں جو ہے نیچے چلے آتے ہیں۔ دھیرے دھیرے ان کی ذہنی خرابیاں بڑھتی جا رہی ہے، پڑھائی سے ان کا دل دور ہوتا چلا جا رہا ہے، ان کی طبیعت اب پڑھنے لکھنے کی طرف مائل نہیں ہو پا رہی ہے۔ لہٰذا
ایسے لوگوں کے لیے یہ حصار بندش انتہائی طاقتور، فل اثر، ہزارہ بار کا مجرب آزمودہ ہے۔ اچھا، اب حصار کی ضرورت انسان کو کیوں پڑتی ہے؟ ایک سوال یہ ہے کہ حصار کی ضرورت کیوں پڑتی ہے جب کہ ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، اللہ رسول کا نام بھی لیتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں کیا حصار کی ضرورت ہے، کیا بندش کی ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے سر کے تاج، دونوں عالم کے آقا مولا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات میں دیکھتی تھی کہ جب وہ بستر پر آتے ہیں تو پہلے وہ 3 سورتوں کی تلاوت کرتے اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرتے اور اپنے پورے جسم پر وہ ہاتھ پھیر لیتے۔ فرمایا کہ وہ 3 صورتیں یہ ہیں: قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ یہ 3 صورتوں کو میرے آقا نے اپنے زندگی کے معمول میں رکھا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن کے صدقے سے ساری کائنات کو اللہ نے وجود بخشا، ساری کائنات میں بہاریں اتاری، ذرے ذرے کو اللہ نے حضور کے جلووں سے منور کیا، وہ نبی جن کے صدقے سے سارے نبیوں کو نبوت ملی، وہ نبی جن کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا، وہ نبی جن کا چلنا رحمت للعالمین، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے محبوب میں نے تم کو تمام جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، وہ رحمت للعالمین رب العالمین کی رحمتوں کے سائے میں چلتے ہیں، مگر وہ امت کو درس دے رہے ہیں کہ اپنے لیے مضبوط اور حصار اور قلعہ، ایسی بندش لگا کر کہ کہیں سونے کی حالت میں آپ پر کوئی نگیٹیوٹی چیزیں اثر نہ کریں، کوئی منفی اثرات آپ پر اٹیک نہ کریں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی ساری زندگی اس عمل کو معمول میں رکھا، اور یہ امت مسلمہ کے لیے ایک سبق ہے۔ بعض ایسے حضرات ہیں جو ان چیزوں کو نہیں مانتے، ان کا کہنا کہ یہ سب ذہنی انتشار ہے، ذہن کا خرافات ہے، یہ سب کچھ ہوتا نہیں ہے، شیطان ویطان۔ تو ایسے حضرات کا کیا کہا جائے؟ ایسے حضرات کو کیا کہا جائے بھائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یوں حدیثوں کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو بے شمار ایسے آیات، ایسی دعائیں حضور کی زبان پاک سے منقول ہیں جن کو حضور نے صبح و شام پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا کہ رات میں آیت الکرسی پڑھ کر جو سوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ کہ وہ گھر چور کی چوری سے اور شیطان کی شیطانیت سے اور ہر طرح کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، بلکہ وہ گھر ہی نہیں، اس گھر کے رہنے والے، اس کے پڑوسی بھی اس میں حصار میں آ جاتے ہیں، محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو ایک عظیم الشان اور طاقتور اور انتہائی مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ تو میرے دل نے چاہا کہ میں اس کو آپ لوگوں کو شیئر کروں۔ مجھے خود نہیں یاد آتا کہ میں نے اس عمل کو کتنے عرصے سے کرتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ میرے معمول میں ہے۔ اللہ نے چاہا تو میری زندگی کے آخری سانس تک یہ باقی رہے گا۔ یہ عمل انتہائی طاقتور ہے، آزمودہ ہے۔ کرنا یہ ہوگا کہ اگر آپ کو اپنی دکان کو باندھنا ہے، جیسے کہ جن لوگوں کو اس بات کی شکایت ہے کہ میری دکان پہلے چلتی تھی اب نہیں چلتی ہے، تو انہیں چاہیے کہ رات میں جب دکان بند کرنے لگے تو وہ 5 چیزوں کو 3 مرتبہ پڑھیں۔ سب سے پہلے اول آخر درود پاک پڑھیں 3 بار، آیت الکرسی، قلیہ، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور ناس، آیت الکرسی، سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور ناس، یہ 3 مرتبہ پڑھ کر تھوڑے سے پانی میں آپ دم کریں، اور دم کرنے کے بعد وہ پانی آپ اپنے دکان کے چاروں گوشوں میں چھینٹا مار دیں۔ تھوڑا ہو سکے تو باہر اس کا شٹر گرانے کے بعد، دروازہ بند کرنے کے بعد اس پر مار دیں ایک، اور اس کے بعد جب صبح جائیں تو آپ 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، چاہے 1 بار، چاہے 3 بار، چاہے 7 بار سورہ الحمدللہ پڑھ کر، سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنی دکان میں بیٹھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دکان، آپ کی فیکٹری، آپ کی جو جوف ہے وہ کبھی بندش میں نہیں آئے گی انشاءاللہ۔
کیونکہ آپ نے اللہ رب العالمین کے نام سے اپنے جاب کو، اپنے کام کو، اپنے دکان کو، اپنے فیکٹری کو باندھ چکے ہیں۔ دوسری بات، وہ بچے جن کی پڑھائیوں میں پہلے طبیعت لگتی تھی، دل لگتا تھا، ان کی توجہ ہوتی تھی، اب نہیں لگتا ہے، تو یہی چیز پڑھ کر ان کو پانی پر دم کر کے روزانہ 11 دن تک پلائیں، اور رات میں سونے سے پہلے یہ عمل ان پر دم کر دیں۔ انشاءاللہ زندگی بھر آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ تیسری بات یہ کہ اگر آپ چاہتے کہ میرے گھر کی بندش لگ جائے، کوئی نگیٹیوٹی چیز ہمارے اوپر اٹیک نہ کرے، میری صحت پر اٹیک نہ کرے، میرے ذہن پر اٹیک نہ کرے، میرے گھر پر اٹیک نہ کرے، تو انہیں چاہیے کہ اس عمل کو 2 بار کرنا ہوگا۔ پہلے نیت کرے کہ میں اپنی بندش لگانے کے لیے عمل کر رہا ہوں، تو پہلے جیسے بتایا اس طرح سے پہلے پڑھ کر اپنے پورے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر سر سے پاؤں تک پھیر لیں ہاتھ۔ دوسری بار یہی 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنے گھر کے چاروں گوشوں پر ایسے پھونک مار لیں، یا تھوڑے سے پانی پر دم کر کے اپنے گھر کے چاروں کونوں پر چھینٹا مار دیں۔ انشاءاللہ ہر طرح کی بندشوں سے، آفتوں سے محفوظ رہیں گے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کسی نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اور آخر میں ایک بات میں آپ سے کہنا ضرور سمجھتا ہوں، اگر میرے اس عمل سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے، یا میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ باتیں اچھی ہیں، تو آپ ثواب کی نیت سے اسے آگے شیئر کر دیں، ہو سکے تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں، لائک کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو، اور جو بھی یہ عمل کرے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مکمل طور پر کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔